اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام ٹائمز کے ہفتہ وار پروگرام تجزیہ انجم رضا کے ساتھ میں خوش آمدید ہمارے حاضرین، ناظرین، سامعین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حاضرین محترم، آج تجزیہ پروگرام میں ہم ایک ایسے سوال کے ساتھ آپ کے سامنے ہیں جو صرف ایران کا نہیں بلکہ پورے عالم اسلام کے مستقبل کا سوال ہے۔ آخر ایران عالمی صہیونیت کے نشانے پر کیوں ہے؟ کیا وجہ صرف یہ ہے کہ ایران نے فلسطین پر سودے بازی سے انکار کیا؟ کیا جرم یہ ہے کہ اس نے غزہ، لبنان اور مزاحمت کے محاذ کو تنہا نہیں چھوڑا؟ یا پھر اصل مسئلہ یہ ہے کہ ایران نے صہیونی تسلط کے آگے سر جھکانے سے انکار کر دیا؟ ناظرین، ایران پر پابندیاں ہوں، میڈیا وار ہو، داخلی خلفشار کی سازشیں ہوں یا عالمی دباؤ، یہ سب اتفاق نہیں، یہ ایک منظم منصوبہ ہے، ایک ایسا منصوبہ جس کا مقصد صرف ایران نہیں بلکہ ہر اس آواز کو خاموش کرنا ہے جو اسرائیلی بالادستی کو چیلنج کرے۔ اور سوال یہ بھی ہے کہ اگر مسئلہ ایٹمی پروگرام ہے تو اسرائیل کے ایٹمی ہتھیاروں پر عالمی ضمیر کیوں سو رہا ہے؟ یہ دوہرا معیار آخر کس کے اشاروں پر کام کر رہا ہے؟ آج کے پروگرام تجزیہ میں ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ کیا ایران پر دباؤ دراصل مزاحمت کی کمر توڑنے کی کوشش ہے، اور اس پوری جنگ میں عالم اسلام کہاں کھڑا ہے؟ آج کا پروگرام محض تجزیہ نہیں بلکہ یہ ضمیر کو جھوڑنے کی ایک کوشش ہے، اور ہمارے ساتھ معروف تجزیہ نگار محترم کاشف علی صاحب ہیں۔ آئیے ان سے گفتگو کرتے ہیں۔ السلام علیکم کاشف بھائی۔ جی وعلیکم السلام۔ بہت شکریہ کاشف صاحب، آپ نے بہت اہم موضوع پہ ہمیں ٹائم دیا۔ موضوع جیسا کہ ایران عالمی صہیونیت کے مستقل نشانے پر کیوں ہے، خصوصاً گزشتہ دنوں جو ایران کے اندر داخلی خلفشار پیدا ہوا یا پیدا کیا گیا، تو یہ جو اور پھر ایرانی حکومت نے واضح طور پہ بتایا کہ اس میں اسرائیلی، صہیونی اور امریکی اعلی کار ٹیکنیکلی بھی اور افرادی طور پہ بھی ان تمام ایکٹس میں ملوث ہیں۔ تو کیا اصل وجہ یہ ہے کہ ایران کا فلسطین، غزہ اور مزاحمتی محاذ کی غیر مشروط حمایت ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ انجم صاحب۔ دیکھیں، اس کے لیے ہمیں تھوڑا سا ماضی کو دیکھنا ہوگا، خاص کر جب یہ غاصب ریاست وجود میں آئی 1947 میں، فلسطینیوں کی زمین غصب کر کے، تو اس کے بعد 1947 سے لے کر 74 تک عرب ممالک نے اسرائیل کے خلاف 4 میجر جنگیں لڑی ہیں، اور یہ ساری جنگیں، یہ 4 جنگیں جو تھیں، یہ عرب نیشنلزم کی بنیاد پر اسرائیل کے خلاف لڑی گئیں، اور اس میں شام، عراق، مصر، اردن اور کسی حد تک لبنان، یہ وہ ممالک تھے جو لیڈ کر رہے تھے۔ اور اس پورے عرصے میں جو اسرائیل کے خلاف جو عربوں نے مزاحمت کی، اس میں اسلام کا کہیں پر نام و نشان نہیں تھا، یعنی وہ اسلام کی بنیاد پر یا مذہب کی بنیاد پر یا اسلامی عقیدے یا جہاد یا اس کی بنیاد پر نہیں کی گئی، بلکہ وہ خالصتاً عرب قومیت کی بنیاد پر ان ممالک نے اسرائیل کے خلاف جو ہے وہ جدوجہد کی، لیکن عرب ممالک کو کامیابی نہیں ملی، اور انہیں 4 جو میجر جنگیں ہوئیں 47 میں، اسی طرح بعد میں آنورڈ 67، 74، اس تمام جنگوں میں عرب ممالک کو شکست ہوئی۔ اس کے بعد اسرائیل نے ان عرب ممالک میں سے ایک ایک کے ساتھ معاہدات کرنا شروع کیے۔ تو ہم دیکھتے ہیں 78 میں کیمپ ڈیوڈ معاہدہ ہوتا ہے، اور اس کے تحت جو مصر ہے اس کو جو اسرائیل کے خلاف جو مزاحمت ہو رہی تھی اس سے نکال دیا گیا، یعنی اسرائیل اور
مصر کے جو دو طرفہ تعلقات قائم ہو گئے اور مصر نے اسرائیل کو تسلیم کر لیا کیمپ اس ڈیوڈ کے بعد جی کیمپ ڈیوڈ کے بعد مصر نے تسلیم کر لیا اور وہ جو آزادی فلسطین کی تحریک چل رہی تھی اس نے اپنے آپ کو اس سے علیحدہ کر لیا. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اسرائیل اپنے آپ اپنے لیے عراق کو ایک خطرہ سمجھتا تھا, تو پھر عراق کی طاقت کو توڑنے کے لیے اسے خلیج کی جنگ میں جو ہے انوالو کیا گیا, اور اس میں بھی امریکہ کا ہاتھ تھا. یعنی امریکہ نے پہلے عراق کو شہ دی, صدام کو اکسایا, اور اس نے جب کویت پر حملہ کیا تو پھر یہ سارے اتحادی ممالک امریکہ کی قیادت میں عراق پر چڑھ دوڑے, اور اس کا بنیادی مقصد عراق کے پاس جو ملٹری کیپیبلٹی تھی, جو فوجی صلاحیت تھی, اسے ختم کرنا تھا. اور عراق کے پاس ایسے میزائل تھے جو تل اویو تک پہنچ سکتے تھے. تو خلیج کی پہلی جنگ میں انوالو کر کے جو عراق کی فوجی طاقت تھی اس کو کافی حد تک اس کو ختم کر دیا گیا, اسے کمزور کر دیا گیا. اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ اردن کے ساتھ بھی جو ہے وہ معاہدہ ہو جاتا ہے, اور اردن بھی اسرائیل کو تسلیم کر لیتا ہے. یعنی جو بعد میں اردن اور اسرائیل کا جو دو طرفہ معاہدہ ہوتا ہے, تو اردن بھی اسرائیل کو تسلیم. تو یہ کہنے کا مطلب ہے کہ اس کے بعد صرف اور صرف سیریا رہ جاتا ہے, شام رہ جاتا ہے, جو پرانے اسرائیل کے خلاف جو عرب ممالک جدوجہد کر رہے تھے ان میں صرف اور صرف شام رہ جاتا ہے. تو اس دوران ایران کے اندر 1979 میں جب اسلامی انقلاب آتا ہے, تو اسلامی انقلاب میں امام خمینی جو ہیں وہ فلسطین کی آزادی کو جو ہے وہ ایک نمایاں اس میں مقام دیتے ہیں, اور اس کو اپنی پہلی ترجیح قرار دیتے ہیں. یوم القدس کا باقاعدہ طور پر جو آخری جو رمضان المبارک کا جمعہ ہے اسے یوم القدس کے نام سے قرار دیا جاتا ہے انٹرنیشنلی اسے. اور امام خمینی کی قیادت میں جو فلسطین کی تحریک ہے اسے کسی قومیت کے سے ہٹا کر اسے اسلام کی بنیادوں پر استوار کیا گیا. پھر ہم نے دیکھا کہ ایران سے خصوصی دستے جو شام کے صدر حافظ الاسد تھے ان کی مدد سے وہ لبنان جاتے ہیں. وہاں پر جو ہے وہ حزب اللہ کی یا اس وقت جو تحریک تھی, عمل تھی, اس کی بنیاد رکھی جاتی ہے. جو مصطفیٰ چمران ہیں وہ لبنان کے اندر کام کرتے ہیں. وہاں پر اس دوران میں 82 میں جو ہے وہ لبنان پر اسرائیل جب قبضہ کر لیتا ہے, وہاں پر فلسطینی جو جنگجو گروپس تھے ان کو ختم کرنے کے بہانے, تو ان اسرائیل کے خلاف مزاحمت کرنے کے لیے امام خمینی کے حکم پر مصطفیٰ چمران جو ہیں وہ وہاں جا کر جو امام موسیٰ صدر تھے جنوبی لبنان میں ان کے ساتھ مل کر وہاں پر کام کرتے ہیں. تو یہاں سے وہ مزاحمت کی جو اسرائیل کے خلاف جو مزاحمت تھی اس کی فکری اور اس کی جو عسکری بنیادیں ہیں وہ جو ہے وہ ڈلتی ہیں. اور پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آہستہ آہستہ وقت کے ساتھ ساتھ وہ تحریک جو اسرائیل کے خلاف عرب نیشنلزم کی بنیاد پر چل رہی تھی, وہ عرب نیشنلزم کے بجائے وہ اسلام کی بنیاد پر اور اسلام کا جو جذبہ جہاد ہے اور جو عقیدہ جہاد ہے اس کی بنیاد پر جو ہے وہ شروع ہو گئی. اور لبنان میں حزب اللہ عمل سے پھر وہ حزب اللہ کی شکل میں جو ہے وہ ایک جماعت تشکیل پاتی ہے. اسی دوران فلسطین کے مختلف باقی علاقوں پر قبضے کی وجہ سے جو حماس ہے وہ وجود پاتی ہے. اسلامی جہاد جو اسلامک جہاد ہے یعنی جہاد اسلامی جو ہے تنظیم اس کا وجود آتا ہے, اور یہ ساری تنظیمیں جو ہیں یہ ایران کے ساتھ الائن ہو جاتی ہیں, اور ایران ان تمام تنظیموں کو اسرائیل کے خلاف اس کی عملی عسکری مدد, اس کی مالی مدد, ان کی لاجسٹک سپورٹ, اسلحہ کی فراہمی, ان کی ٹریننگز, یہ تمام چیزیں جو ہیں ایران آہستہ آہستہ ان جماعتوں کو قطع نظر کہ ان کا تعلق کس مسلک اور مذہب سے ہے. تو ایران کی جو پالیسی تھی کہ جس میں تمام دنیا کے جو مظلومین ہیں, جو مستضعفین ہیں, ان کی مدد و نصرت, حمایت, اور فلسطین کی آزادی کے لیے فلسطینیوں کی عملی مدد, اور
امام خمینی کی تعلیمات کی روشنی میں صہیونیت کے خلاف جو ہے وہ بند باندھنے کی جو حکمت عملی تھی، ایران کے جو انقلاب 1979 میں آیا، یہ اس کے کور پرنسپلز میں سے تھا، یعنی مظلومین کی حمایت، فلسطینیوں کی حمایت، جو بیت المقدس کی آزادی، یہ تمام چیزیں جو تھیں وہ امام خمینی کی تعلیمات کی روشنی میں اس انقلاب کا خاصہ تھا، اس کا کور آف دا ریولوشن تھا۔ تو ایران نے اس پالیسی کے تحت ان تمام عسکری گروپس کو، چاہے ان کا تعلق مکتب تشیع کے ساتھ تھا یا ان کا تعلق کسی بھی گروپ دیگر مکتب کے ساتھ تھا، تو قطع نظر مسلک و مذہب، ایران نے ان تمام گروپس کو سپورٹ کرنا شروع کیا۔ تو یہاں سے پھر جو ہے اسرائیل اور ایران کی اس خطے کے اندر ایک کنفرنٹیشن کا آغاز ہوتا ہے، اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ عرب ممالک جو ہیں جس کو اب پی ایل او جو ان کی لیڈ کر رہی تھی یاسر عرفات کی، تو وہ جب اوسلو ایکارڈز ہوتے ہیں 1994 میں، تو اوسلو ایکارڈز کے بعد پی ایل او نے بھی جو اسرائیل کے ساتھ ایک قسم کا معاہدہ کر لیا، اس کو تسلیم کر لیا، اور اس نے بھی مسلح مزاحمت سے ہاتھ اٹھا لیا۔ تو اس کے بعد ایران اس تمام تحریک کو عملاً جو ہے وہ لیڈ کر رہا تھا، یعنی آنورڈ 1994 کے بعد اگر دیکھیں تو ایران نے نہ صرف پی ایل او کی اس معاہدے کو مسترد کیا، ایران کے ساتھ جتنے بھی الائڈ گروپس تھے، چاہے وہ حزب اللہ ہو، چاہے حماس ہو، اسلامی جہاد ہو، انہوں نے یاسر عرفات کی اس جو انہوں نے اسرائیل کے ساتھ معاہدہ کیا 1994 میں اوسلو ایکارڈ سے، اسے ایک شرمناک معاہدہ قرار دیا، اسے فلسطینی کاز کے ساتھ ایک غداری قرار دیا، اور اس کے بعد پھر یہ پیورلی اسلامک بنیادوں پر یہ تحریک ایران کی قیادت میں چلی، اور اسرائیل کے خلاف جو ہے انہوں نے ایک بہترین قسم کی اور ایک زبردست قسم کی مزاحمت کا جو ہے اسے کنٹینیو رکھا، جو پہلے ایران کی قیادت میں چل رہی تھی وہ مزاحمت، اس مزاحمت کو مزید تیز کیا، اور اس کا یہ نتیجہ ہوا کہ 1982 میں جو ساؤتھ لبنان میں اسرائیل نے قبضہ کیا تھا، تو 18 سال کی جدوجہد کے بعد پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سن 2000 میں ساؤتھ لبنان میں اسرائیل کو شکست ہوتی ہے، اور حزب اللہ کی کامیابی جو ہے وہ اسی اسلامی ریزسٹنس کی بنیاد پر، جو اسلامی مزاحمت جو امام خمینی کے احکامات، ان کی تعلیمات کی روشنی میں شروع ہوتی ہے، اس کے نتیجے میں ہم دیکھتے ہیں کہ حزب اللہ پہلی مرتبہ کوئی عرب ایک آرمی یا ایک عرب جنگجو گروپ جو ہے وہ اسے مزاحمت کے بعد کامیابی کے ساتھ اسرائیل کو اپنی زمینوں سے بے دخل ہونے پر مجبور کرتا ہے، اسے شکست پاش کرتا ہے، اور یہاں سے پھر جو ہے وہ سید حسن نصر اللہ جیسی شخصیت اور حزب اللہ جو ہے پورے عالم عرب میں نہ صرف حزب اللہ ایز اے جماعت، بلکہ سید حسن نصر اللہ ایز اے قائد، ایز اے عرب لیڈر، اور ایک عرب جنگجو لیڈر کے طور پر، ایک مجاہد کے طور پر وہ دنیا میں مشہور ہوتے ہیں، اور دنیا کو یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر اسلامی بنیادوں پر، اسلامی اصولوں کے تحت اسرائیل کے خلاف جدوجہد کی جائے اور اس کے خلاف مزاحمت کی جائے تو اسرائیل کو شکست دی جا سکتی ہے، یعنی اسرائیل کا جو ناقابل شکست ہونے کا جو افسانہ تھا وہ سارے کے سارا جو ہے دنیا کے سامنے تشت بام ہو گیا، اور ثابت ہو گیا کہ اگر اس کے خلاف مسلح مزاحمت کی جائے اسلامی اصولوں کے تحت تو اس کو شکست دی جا سکتی ہے۔ تو یہاں سے صہیونیت جو ہے اس کی اور ایران کی دشمنی شروع ہوتی ہے، یعنی جب سے ایران نے اس پوری تحریک کو لیڈ کرنا شروع کیا، اسرائیل کو شکست ہوئی، پھر یہ مسلح گروپ جو تھے ان کی ایران نے لاجسٹک، اس کی اسلحہ کے پوائنٹ آف ویو سے، اس کی پلاننگ کے، ان کی ٹریننگ کے حوالے سے مدد کرنا شروع کی، تو عملاً جو ہے ایران اور جو عالمی صہیونیت ہے جس کا اسرائیل جس کی نمائندگی کر رہا ہے، اور اس کے درمیان اس پورے خطے کے اندر خاص کر مشرق وسطیٰ میں ایک کنفرنٹیشن کا آغاز ہوا۔ تو یہ اس کی بنیادی ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ ہے کہ کیونکہ اسرائیل یہ سمجھ رہا تھا کہ اس نے، کیونکہ جو میجر کنٹریز تھے، چاہے وہ عراق ہو، عراق کو بعد میں انویٹ کر کے اسے ڈسٹروائے کر دیا گیا، اس کی ملٹری کیپبلٹی کو، اس طرح ایجپٹ جو تھا اس کے ساتھ وہ سمجھتا تھا ہم نے معاہدہ کر لیا، اردن کے ساتھ بھی ہم نے معاہدہ کر لیا، باقی عرب ممالک نے بھی اسرائیل کے ساتھ ہاتھ ملا لیا تھا، تو صہیونیت یہ سمجھ رہی تھی، اسرائیل یہ سمجھ رہا تھا کہ ہم نے اس تحریک کو ختم کر دیا ہے، لیکن ایران نے اس تحریک کے اندر ایک نئی روح پھونکی اور ایک اسلامی روح پھونک کر اسے ایک نئی زندگی بخشی، اور ایک اس سے بہتر انداز میں صہیونیت کے خلاف ڈٹ کر اس کا مقابلہ کیا۔ تو یہاں سے
یہ وہ اصل دشمنی ہے ایران کے ساتھ، جس کی وجہ سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج بھی ایران کو نشانہ بنایا جا رہا ہے. یعنی فلسطینی کاز کی حمایت، مدد نصرت، نہ صرف ڈپلومیٹک، پولیٹیکل، ملٹری، ہر اسٹریٹجک لیول پر، ہر سطح پر جو ہے ایران نے جو ہے فلسطینی کاز کو مدد کی. تو یہ وہ بنیادی دشمنی کی ایران کے ساتھ وجہ ہے جس وجہ سے آج ایران کو نشانہ بنایا جا رہا ہے. اچھا کشف، یہاں آپ کے اس سارے گفتگو سے ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے. جیسا آپ نے بتایا کہ قومیت پرستی اور نسل پرستی کے محور سے اس فلسطینی موومنٹ کو ایک الہی اسلامی رنگ انقلاب اسلامی کے بعد ملتا ہے کہ کلمہ لا الہ الا اللہ کی بنیاد پہ فلسطینیوں کی حمایت اب فقط عربوں کا نہیں بلکہ پورے عالم اسلام کا مسئلہ بن گیا. تو اور ایران نے اس صہیونی ایجنڈے کا انکار کرنے میں لیڈ کی، اور تمام تر وہ قوتیں جو اس صہیونی ایجنڈے کے خلاف کسی بھی انداز میں برسرے عمل تھی یا کام کر رہی تھی. تو کیا یہ مسئلہ ایک خود مختار نظریاتی اسلامی ریاست کے وجود کے خلاف ہے جو یہ خلفشار پیدا کیا جاتا ہے، یا فقط صہیونی ایجنڈے کو کے خلاف کھڑے ہونے سے ہے؟ دیکھیے، جب امام خمینی نے اسلامی بنیادوں پر فلسطین کی آزادی فلسطین کی تحریک کا آغاز کیا اور اس کو اسلام کی بنیادوں پر، تو اس سے پھر یہ جو ایشو تھا یہ ایک پورا اسلامائز ہو گیا. یعنی یہ صرف عربوں کا ایک عربوں تک محدود ایشو نہیں رہا، بلکہ ایران کی کوششوں سے ایران نے اسے پوری امت مسلمہ کا ایشو جو ہے وہ قرار دیا. اور اس حوالے سے آپ دیکھیں پورے عالم اسلام کے اندر فلسطین کے حوالے سے مختلف کانفرنسز ہوئیں، آزادی فلسطین کے حوالے سے شعور اجاگر کرنے کے لیے شعوری طور پر، عملی طور پر مختلف کوششیں ہوئیں. اسی طرح آپ دیکھ لیں کہ جو آخری جمعہ جو رمضان مبارک ہے اسے یوم القدس قرار دیا گیا. تو اس سے وہ تحریک یعنی جس کو اسرائیل یہ سمجھ رہا تھا کہ اس نے مختلف عرب ممالک کے ساتھ دوستی کا ہاتھ بڑھا کر یا ڈپلومیٹک اپنے ریلیشن شپ قائم کر جو اسرائیل یہ سمجھ رہا تھا کہ وہ اس تحریک کو ختم کر چکا ہے، تو وہ اس میں اپنے آبجیکٹو میں، اپنے مقصد میں ناکام ہوا. اور نہ صرف یہ کہ یہ تحریک جو تھی پہلے سے زیادہ طاقت کے ساتھ اٹھی، کیونکہ اب اس کے اندر ایک اسلامی نظریہ شامل ہو گیا تھا، اور بجائے اس کے کہ آپ کسی ایک خاص قومیت کی بنیاد پر یا کسی نسلی بنیادوں پر یا قومیت کی بنیاد پر، نیشنلزم کی بنیاد پر آپ تحریک چلا رہے تھے. تو اب اس کے اندر جو ہے وہ اسلام کی اور اسلامی تعلیمات کی اور اس کی جو روح اور اس کی جو طاقت جب اس میں شامل ہوئی تو وہ بنیاد بنی کہ ہم دیکھتے ہیں کہ نہ صرف لبنان میں پھر اسرائیل کو شکست ہوئی بلکہ غزہ سے بھی اسے نکلنا پڑا. اور 2005 میں یعنی ایریل شرون جیسا ظالم جسے صابرہ اور شتیلہ کا جو ہے وہ جو بچر کہا جاتا ہے، اسے کسائی کہا جاتا تھا، جس نے ایک دن میں 5000 سے زائد فلسطینیوں کو جو ہے وہ جنوبی لبنان کے علاقے میں جو ہے وہ شہید کر دیا تھا، اور 5000 سے زائد اس کو جو ہے غزہ بھی چھوڑنا پڑا. اور غزہ میں پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حماس جو ہے وہ وہاں پر حکومت قائم کرتی ہے اور اس کی ایک لیجیٹیمیٹ گورنمنٹ جو ہے وہ وہاں پر بنتی ہے. تو یہ وہ سارا یعنی وجہ تھی جس وجہ سے جو ایران ہے وہ عالمی صہیونیت کے نشانے پر آیا، کیونکہ ایران نے اس تحریک کو جس کو اسرائیل یہ سمجھ رہا تھا کہ اب یہ ختم ہو چکی ہے، اس میں نئی روح پھونکی، اور اس کے ساتھ ساتھ وحدت اسلامی جو ہے اس کو بھی قائم کیا. اور شیعہ اور سنی دونوں نے مل کر اپنے یعنی تمام تر جو مسلکی اختلافات یا نظریاتی ہیں ان سے بالاتر ہو کر متحد ہو کر اسرائیل کے خلاف ایک متحدہ قیام کیا. اور لبنان میں، جنوبی لبنان میں ایک شیعہ گروپ کی کامیابی اور غزہ میں حماس کی کامیابی سے اسرائیل کو یہ پتہ چل گیا کہ اس پوری تحریک کے اندر جو روح رواں ہے وہ ایران ہے، اور اس مزاحمت کا جو دماغ ہے وہ تہران ہے. تو اس وجہ سے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک ایران میں یہ نظام قائم ہے،
جو اینٹی امپیریلسٹ ہے، جو سامراج مخالف ہے، جو استقلال، آزادی، حریت پسندی پر یقین رکھتا ہے، جب تک یہ نظام موجود ہے تو حزب اللہ، حماس، اسلامی جہاد یا انصار اللہ جیسے جو یمن میں گروپس ہیں، یہ گروپس جو ہیں کسی نہ کسی شکل میں سامنے آتے رہیں گے. تو اس لیے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر اسرائیل کے خلاف مسلح مزاحمت کو ختم کرنا ہے تو ہمیں جو برین ہے، جو دماغ ہے، یعنی جو تہران ہے، اس کا ہمیں کوئی علاج ڈھونڈنا پڑے گا، اس کو ہمیں جو ہے معاف کرنا پڑے گا، اس کو نیوٹرلائز کرنا پڑے گا. تب یہ جو گروپس ہیں جو مختلف شکل میں ہمارے اسرائیل کے خلاف مزاحمت کریں، یہ خود بخود ختم ہو جائیں گے. تو اس وجہ سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے 2 سال میں ایک سسٹمیٹک ایک کیمپین کے تحت پہلے جو ایران کے الائڈ گروپس تھے ان کو کمزور کیا گیا، اور اس کے بعد اب جو ساری سازشوں کا مرکز ہے وہ ایران ہے، کیونکہ ایران کو یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک یہ نظام قائم ہے اسرائیل کے خلاف کسی نہ کسی شکل میں مزاحمت جاری رہے گی. جی، یعنی یہ نظام اسرائیل کی فنا ہونے کی دلیل ہے. اچھا قائد صاحب، اس ساری صورتحال میں ہم دیکھ رہے ہیں گزشتہ 40 برس سے ایران کے خلاف اقتصادی پابندیاں اور پابندیاں، جس میں اقوام متحدہ، یورپ اور ایٹمی ادارے کو آگے کر کے یعنی مختلف پابندیاں 40 برس سے ایران میں اقتصادی طور پہ، خاص طور پہ جو یہ معاشی بدحالی پیدا ہونے کی کوشش کی گئی، پھر میڈیا وار، پھر اس کے ساتھ ساتھ گزشتہ دنوں یہ جو داخلی عدم استحکام، یہ سارے ایک ہی منصوبے کے حصے کیوں نظر آ رہے ہوتے ہیں ہمیں؟ یہ آپس میں کئی لنکڈ ہے سب چیزیں. جی بالکل، دیکھیں ایران پر پچھلے کئی دہائیوں سے ظالمانہ پابندیاں ہیں، جس کی بنیادی وجہ وہی ہے کہ ایران کا جو سامراج مخالف جو اس کی خارجہ پالیسی ہے، اور جو دنیا بھر کے مظلومین کی جو حمایت کی جو خارجہ پالیسی ہے، جو خمینی کی تعلیمات کی روشنی میں ہے، تو اس کی وجہ سے ایران کا معاشی جو ہے وہ اس کا ناطقہ بند کیا گیا. اس کو معاشی طور پر پیرالائز کرنے کے لیے اس کے خلاف انتہائی ظالمانہ معاشی اور اقتصادی پابندیاں عائد کی گئیں. اور پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب جون کی، اگر میں سیدھا پچھلے سال کے جون 2025 کی جنگ میں آ جاؤں، تو اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایران نے اس میں بھی جو رجیم چینج کی کوشش تھی اسے ناکام بنایا. تمام تر شہادتوں کے باوجود ایران نے اس کو ناکام بنایا. تو اور اس کے بعد ایران کے اندر جو داخلی وحدت تھی وہ پہلے سے زیادہ ہو گئی، یعنی تمام جتنے گروپس تھے جن میں جو سیاسی ان کے اندر تھوڑا سا نقطہ نظر کا اختلاف تھا، اس کے باوجود بھی وہ ایرانی پرچم کے تلے سب متحد ہو گئے. تو اس اتحاد کو توڑنے کے لیے پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جون 2025 سے لے کر دسمبر 2025 تک آپ نے دیکھا کہ سنیپ بیک میکنزم کو ایکٹیویٹ کیا گیا، جو JCPOA کا میکنزم تھا، جس کے تحت ایران پر دوبارہ جو اقتصادی پابندیاں ہیں جو اس جوہری معاہدے کے تحت جو ہٹائی گئی تھی، جو P5+1 کے ساتھ ایران کا جوہری معاہدہ ہوا تھا 2015 میں، جو جسے بعد میں ٹرمپ نے یک طرفہ طور پر امریکہ اسے نکل گیا تھا. تو اس کا جو وہ تھا، جو سنیپ بیک میکنزم تھا، اس کو دوبارہ برطانیہ، جرمنی اور فرانس کے ذریعے سے ری ایکٹیویٹ کیا گیا. اور اس کی وجہ سے پھر جو JCPOA کے سائن ہونے سے جو پابندیاں ایران پر سے ختم ہو گئی تھی اسلامک کونسل کی، وہ پابندیاں بھی دوبارہ عائد ہو گئیں. اور ایران کی جو تجارت ہو رہی تھی وہ بھی ختم ہو گئی. جو ایران آئل ایکسپورٹ کر رہا تھا اس کو بھی بند کیا گیا. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ایران کے ساتھ کلوز تجارت کرنے والے ممالک تھے، ان پر انہیں مختلف قسم کی جو ہے وہ دھمکیاں دی گئیں، ان کی تجارت کو خراب کرنے کا جو وہ کیا گیا. تو جس کی وجہ سے ایران کی جو معیشت تھی اس کو بہت مزید، جو پہلے ہی پابندیوں کا شکار تھی، وہ مزید مشکلات کا شکار ہوئی. اور اس کا بیسک آبجیکٹو یہ تھا کہ جب یہ اکنامک سٹرینگولیشن کی جائے گی، ایران کی معیشت کا مزید گلا گھونٹا جائے گا، عوام کو مزید تنگ کیا جائے گا، تو یہ ان کی ایک پہلے سے کیلکولیشن تھی، ایک اسٹریٹجی کا حصہ تھا کہ جب یہ معاشی طور پر تنگ عوام جو ہے مزید تنگ ہوں گے، ان پر ان کا جینا دو بار ہوگا، ان کے لیے 2 وقت کی روٹی مشکل ہو جائے گی، انفلیشن بڑھے گی، اس کے ساتھ ساتھ جو کرنسی کی قیمت ہے، ایرانی کرنسی کی قیمت نیچے جائے گی. تو ان کی یہ کیلکولیشن تھی کہ یہ لوگ جو ہے وہ
خود بخود سڑکوں پر آنے پہ مجبور ہو گئے. تو یہ اسی اسٹریٹجی کا حصہ تھا کہ پہلے معاشی دباؤ کو مزید بڑھایا گیا اور اس دباؤ کے تحت لوگوں کو سڑکوں پہ لایا گیا, اور پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سڑکوں پر لانے کے بعد جو اس کے اندر امریکہ اور اسرائیل کے تربیت یافتہ جو ان کے ایجنٹس تھے, انہوں نے ان مظاہروں کو ہائی جیک کرتے ہوئے انہیں پرامن احتجاج سے پرتشدد مظاہروں میں بدل دیا, کیونکہ یہ اسی اسٹریٹجی کا حصہ تھا. اور پھر دہشت گردوں کے ذریعے سے حملہ کروایا گیا. پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ عالمی میڈیا کی ایک بہت بڑی ڈس انفارمیشن کیمپین چلائی گئی, اور پھر جھوٹے دعوے کیے گئے کہ اتنے ہزار لوگ مار دیے گئے ہیں. پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ شاہ کے مردہ گھوڑے میں جو ہے دوبارہ روح پھونکنے کی کوشش کی گئی, اور وہ شخص شاہ کا بیٹا جو 50 سال سے ایران سے باہر ہے, اور اس کے مردہ گھوڑے میں دوبارہ جان. یعنی کتنے شرم کی بات ہے کہ جمہوریت کے نام پر آپ ایک عامر کو دوبارہ لانے کے لیے جو ہے وہ کیمپین چلا رہے ہیں, اور آپ بات انسانی حقوق اور آزادی اور جمہوریت کی کر رہے ہیں, جبکہ آپ ایک امپیریلسٹ کو دوبارہ جو ہے اس کے بیٹے کو جو ہے تو یہ کون سی جمہوریت ہے, یہ کون سے انسانی حقوق ہے. تو یہ اسی اسٹریٹجی کا حصہ تھا کہ ایک اپوزیشن لیڈر کو بھی, کیونکہ پچھلی دفعہ بھی ایسا ہوا کہ وہ سکیٹرڈ مظاہرے ہوئے ایران کے اندر, تو ایران کے اندر کوئی متحدہ اپوزیشن نہیں تھی, کوئی لیڈر نہیں تھا, ان کے پاس کوئی پرچم نہیں تھا. تو پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ فیک لیڈر جو ہے شاہ کے بیٹے کی شکل میں, رضا شاہ کے بیٹے کی شکل میں, اسے سامنے لایا گیا. ایک پرانا اس شاہ کے دور کا جو پرچم تھا اس کو دوبارہ ہم نے عالمی میڈیا میں دیکھا, اور عالمی میڈیا میں جو مغربی میڈیا اس کے اندر ایک باقاعدہ طور پر ڈس انفارمیشن کیمپین چلائی گئی, بالکل اسی طرح کی ڈس انفارمیشن کیمپین جس طرح عراق کے خلاف جب کاروائی کرنا تھی تو اس کے خلاف ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن کی, یعنی بڑی پیمانے پر تباہی پھیلانے والی ہتھیاروں کا جھوٹا پروپیگنڈا کیا گیا, یا جس طرح لیبیا کے معمر قذافی کے خلاف جس طرح جھوٹا پروپیگنڈا کیا گیا کہ یہ بہت بڑی تعداد میں, لاکھوں کی تعداد میں لیبینز کو قتل کرنے جا رہا ہے, یا جس طرح بشار الاسد جو سیکولر ایک حکمران تھا اور جو ویسٹرن یعنی یونیورسٹیز کا پڑھا ہوا, ویسٹرن سوسائٹیز اور ویسٹرن یونیورسٹیز اور اس کے ایجوکیشن سسٹم کا ایک پڑھا لکھا ایک لبرل ایک سیکولر جو ایک حکمران تھا, اس کے خلاف پروپیگنڈا کیا گیا کہ اس نے کیمیکل ویپنز کو یوز کیا ہے. اسی طرح کی ڈس انفارمیشن کیمپین ایران کے خلاف یوز کی گئی, اور عالمی میڈیا نے اسے بڑھا چڑھا کر پیش کیا, جس کا مقصد یہ تھا کہ ایران کے اندر ایران کی جو انقلاب ہے, اس کا جو سسٹم ہے, اور اس کے خلاف جو ہے وہ جواز تراشا جائے, جھوٹا جواز تراشا جائے, اس ایران کے اندر جو ہے مداخلت کرنے کا, اس کی جو سوورینٹی ہے اس کو وائلیٹ کرنے کا, اور اس کے خلاف جارحیت کا ارتکاب کرنے کے لیے یہ سارے کا سارا ماحول بنایا گیا. تو یہ سارے کا سارا جو ہوا یہ اسی ایک اسٹریٹجی کا حصہ تھا, جس کا کلمنیشن جو ہے وہ ہم نے پچھلے 1-2 دن میں دیکھا. جی اچھا قیس صاحب, ہم اب دیکھ رہے ہیں 15 جنوری کے بعد 16 جنوری کے بعد اسلامی جمہوریہ میں وہ تمام تر خلفشار پہ قابو پا لیا گیا ہے, اور امریکی صدر کی گیدڑ بھبکیاں اور ایران کو تنہا کرنے کی کوشش کے باوجود روس, جرمنی اور چین نے بھی امریکہ کی اس تمام تر جسے کہ جارحیت کا حصہ بننے سے انکار کیا. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ایک بڑا خوشائند پہلو ہوا کہ اسلامی ممالک سعودی عرب, ترکی, خاص طور پہ پاکستان کی ڈپلومیسی نے ایک ایسی صورتحال بنا دی کہ امریکہ اپنی اس حماقت سے اور صہیونی حکومت باز رہی. تو آپ کیا سمجھتے ہیں یہ کوئی ایک شر میں سے خیر کا پہلو نکلا ہے کہ جو ہم نے گفتگو کے آغاز میں آپ نے بات کی کہ اسلامی ممالک اور امت مسلمہ کہیں نہ کہیں اپنے مشترک مفاد کے لیے اکٹھے ہو سکتے ہیں, کوئی ایسی نوید نکلنے کی صورت نظر آتی ہے؟ دیکھیں, جو ٹرمپ کا پچھلے دنوں حملہ جو اس نے پورا اپنا ارادہ کر لیا تھا اور جو وہ کرنے جا رہا تھا, اس کو روکنے میں ایک تو جو آپ کے خلیجی ممالک ہیں ان کا بہت بڑا رول ہے, یعنی قطر, سعودی عربیہ اور عمان, اس کے ساتھ ساتھ پاکستان, اس کے ساتھ ساتھ ترکیہ. اب ان ممالک نے کیوں یہ رول پلے کیا, اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کا اپنے قومی مفاد میں یہ تھا, ان کے اپنے نیشنل انٹرسٹ میں یہ تھا کہ ایران کے اندر جو ہے کسی قسم کی رجیم چینج نہ ہو, انسٹیبلٹی نہ ہو. مثلا اگر ایران کے اندر رجیم چینج ہوتا ہے اور وہاں پر پرو موساد یا پرو اسرائیل یا پرو امریکن گورنمنٹ آتی ہے, تو پاکستان کا جو بلوچستان ہے وہ انسیکیور ہو جائے گا. پاکستان کی بارڈر پہ, ایران کی بارڈر پہ, یعنی کہ پاکستان ایران بارڈر پر یعنی عملاً جو ہے وہ موساد پہنچ جائے گی. تو کیا پاکستان یہ چاہے گا کہ بلوچستان کے اندر
آلریڈی انریسٹ ہے، آلریڈی وہاں پہ خلفشار ہے، آلریڈی وہاں پر ایک علیحدگی کی تحریک چل رہی ہے. تو اس طرح یہ پاکستان کے حق میں نہیں تھا. اسی طرح ترکیہ کبھی یہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کا ایران اور ترکیہ کے بارڈر پر جو ہے وہ موساد عملاً پہنچ جائے، کیونکہ جو موساد، جو اسرائیل پہلے سیریا میں بیٹھا ہوا ہے، جو پہلے لبنان پہ جاریت کر رہا ہے، فلسطین پہ اس نے قبضہ کر لیا، تو وہ اگر ایران کے بارڈر تک ترکیہ تک پہنچ جاتا ہے تو ترکیہ اپنے آپ کو غیر محفوظ سمجھ رہا تھا. اس وجہ سے آپ نے دیکھا حقان فیدان جو ان کا فارن منسٹر ہے، انہوں نے یہ واضح طور پر کہا کہ ایران کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے اس کا گہرا تعلق ہے ترکی کی سلامتی کے ساتھ. تو اس ترکیہ بھی رجیم چینج کے حق میں نہیں تھا. اب آ جائیں آپ سعودی عربیہ کی بات. سعودی پرنس جو ہے MBS جو ہے محمد بن سلمان، وہ 2030 کے پلان پر عمل کر رہا ہے، جس کے تحت وہ اپنی اکانومی کو ڈائیورسیفائی کر رہا ہے اور اس کو اس پورے ریجن کے اندر سٹیبلٹی چاہیے. اسی طرح آپ عمان اور قطر کو دیکھ لیں، وہ بھی جس طرح سے اپنے آپ کو جس طرح سے وہ اپنے آپ کو ڈائیورسیفائی کر رہے ہیں، وہ پیس اور انٹرنیشنل سسٹم کے ساتھ اپنے آپ کو ڈکٹیٹ کریں. تو یہ تمام ممالک جو ہیں اس ریجن کے اندر، اس خطے کے اندر، ان کو سٹیبلٹی چاہیے. یہ ان کے اپنے نیشنل انٹرسٹ میں ہے کہ اس خطے کے اندر کیوس نہ ہو. تو انہوں نے ٹرمپ کو یہ اب تک کم سے کم اب تک یہ کنوے کیا ہے، یہ کنونس کیا ہے کہ اگر آپ یہ کریں گے تو جو عراق میں جس طرح عراق کو انویٹ کرنے سے جو کیوس آیا، جو ابتری پھیلی، جو افراتفری پھیلی، اس سے کہیں بڑی افراتفری جو ہے اگر آپ نے ایران میں انٹرونشن کی تو ایران کے جوابی حملے کی وجہ سے یا وہاں سے جو خلفشار پیدا ہوگا، اور تو عراق سے بڑی ابتری جو ہے اس پورے ریجن کے اندر پیدا ہوگی. اور صرف ایران متاثر نہیں ہوگا بلکہ اس کے جتنے پڑوسی ممالک ہیں اور یہ جتنے GCC کنٹریز ہیں یہ تمام متاثر ہوں گے. تو ان ممالک نے، اسی طرح پاکستان نے، ایران دوستی کے ساتھ ساتھ یا اسلامی بھائی چارے کے ساتھ ساتھ اپنے نیشنل انٹرسٹ میں بھی ٹرمپ کو جو ہے وہ کنونس کیا. اور دوسرا فیکٹر جو تھا ایران کی طرف سے بالکل کلیئر کٹ کمیونیکیٹ کیا گیا تھا کہ اس دفعہ اگر آپ نے ہمیں دیوار سے لگایا تو یہ ہماری سروائیول کی جنگ ہوگی، یہ ہماری بقا کی جنگ ہوگی. تو اس دفعہ جو ہم حملہ کریں گے نہ وہ علامتی ہوگا، نہ ہم بتا کر کریں گے، نہ وہ محدود ہوگا. جہاں جہاں سے امریکہ اٹیک کرے گا وہاں پر اسے بھرپور قسم کا جواب دیا جائے گا. تو انجم صاحب اس وقت صورتحال یہ ہے کہ پورے مڈل ایسٹ کے اندر 19 مختلف جو ہے امریکہ کے فوجی اڈے ہیں جہاں پر کلی طور پر، مجموعی طور پر 50,000 سے زائد امریکی فوجی تعینات ہیں. اور یہ جو بیسز ہیں یہ اسرائیل کی نسبت ایران سے بہت قریب ہے، اور ایران کے پاس جو بیلسٹک میزائلز ہیں وہ اچھا خاصا ان کو تباہ کر سکتے ہیں، ڈیمیج کر سکتے ہیں. تو امریکہ کو یہ بتایا گیا، امریکن جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے اس نے ٹرمپ کو یہ کنوے کیا کہ اگر آپ اٹیک کریں گے تو آپ کو اس کی کانسیکوینسز بھی بھگتنا پڑیں گے. تیسری جو وجہ ٹرمپ جس وجہ سے حملہ نہیں کر سکا وہ یہ وجہ تھی کہ ٹرمپ جو ہے وہ اپنے ملٹری ایسڈ جو تھے وہ وینزویلا کے ساتھ اس جو کرائسس تھا اس کی وجہ سے وہ کیریبین جو ہے اس میں وہ شفٹ کر چکے تھے. اور اس مڈل ایسٹ میں ان کے جو ملٹری ایسڈز تھے، جو ان کا بیری بیڑا تھا، جو کیریئر اسٹرائک گروپ تھا، وہ یہاں پر اس تعداد میں موجود نہیں ہے. تو اس وجہ سے بھی جو ٹرمپ تھا وہ اپنی اس ڈیسیژن پہ ریویو کرنے پر مجبور ہوا. اور چوتھا فیکٹر جو تھا کہ یہ ان ممالک نے جو GCC کنٹریز تھے، خاص کر قطر نے، جہاں پر الودیع جو سب سے بڑا امریکہ کا وہاں پر ایئر بیس ہے، تو اس میں قطر اور ان ممالک نے یہ کہہ دیا کہ ہم آپ کو اپنی ایئر بیسز ایران کے خلاف استعمال کرنے کے لیے نہیں دیں گے. اس صورت میں پھر جو امریکہ ہے اسے بہت دور سے فلائی کر کے ایران کے اندر کاروائی کرنا پڑتی، اور وہ پھر کاروائی سے مطلوبہ نتائج امریکن اسٹیبلشمنٹ نے، ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے ٹرمپ کو یہ کنوے کیا کہ آپ ایک سٹرائک سے ایران کے اندر ریجیم چینج نہیں کر سکتے. تو فار دا ٹائم بینگ اس اٹیک کو روک دیا گیا ہے، لیکن ہم یہ نہیں کہہ سکتے قطعی طور پر کہ وہ خطرہ جو ہے ایران کے خلاف جو جنگ کا ہے وہ مکمل ٹل گیا ہے. آپ نے دیکھا کہ ملٹری سٹرائک کو، کائنیٹک جو اٹیک ہے اس کو تو روک دیا گیا، لیکن دوسری طرف آپ نے دیکھا کہ مزید معاشی پابندیاں عائد کر دی گئی ہیں. ایران کے جو کی لیڈرز ہیں ڈفرنٹ قسم کے، ان کے ملٹری اور پولیٹیکل لیڈرشپ ہے، اس کو مزید جو ہے ٹارگیٹ کرنا شروع کر دی گئی، ان پر سینکشن لگا دی گئی ہے. ایران کے ساتھ تجارت کرنے والے جو ممالک ہیں ان پر اضافی 25% ٹیرف لگا دی گئے. تو اب تک کی ان کی حکمت عملی یہ ہے کہ ایران کا جو سسٹم ہے اس کے خلاف مزید پابندیاں عائد کی جائیں، اسے مزید کمزور کیا جائے، اور پھر جب ایک انوائرمنٹ ایسا بنے جو ان کے لیے فیزیبل ہو تو پھر ایران کے خلاف ڈیسائسو کاروائی کی جائے. تو اس لیے ٹرمپ کی اب تک کی اس حکمت عملی کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ فار دا ٹائم بینگ دفعہ وقتی طور پر تو خطرہ ٹل گیا ہے، لیکن حالات جو ہے وہ بعد میں تبدیل ہو سکتے ہیں.
اچھا قاضی صاحب، حالات تبدیل ہو سکتے ہیں، لیکن میں آپ کا تجزیہ جاننا چاہوں گا. حالیہ دنوں میں ایران کی قیادت، خصوصاً رہبر مسلمین اور صدر اور دیگر عوام نے ان کے ساتھ جس طرح ارتباط اور ان تمام تر رائٹ سے انہوں نے نبرد آزما ہوئے اور آپس میں قومی اتحاد کا، اسلامی جذبے کا جس طرح انہوں نے اظہار کیا ہے، تو کیا، اور پھر خاص طور پہ جیسے اسلامی ممالک کا آپ نے بتایا، بھلے ان کے اپنے بھی اغراض تھے، تو کیا آپ سمجھتے ہیں، کیا تجزیہ آپ کا، کہ جمہوری اسلامی ایران اپنے اس تمام تر جذبوں کے ساتھ 40 سال ہو گئے تو سروائیو کرتا رہے گا اور اس کا مقابلہ کرتا رہے گا اپنے اصولی موقف پہ، خاص طور پہ جب عالمی صہیونیت اسے جیسے آپ نے مستقل نشانے پہ رکھے ہے، تو ایران اپنے اس موقف پہ قائم رہتے ہوئے کس طرح کی صورتحال بن سکتی ہے؟ دیکھیے اس میں چاہے وہ جون کی 12 روزہ جنگ ہو یا ابھی حالیہ جو خلفشار وہاں پہ پیدا ہوا، ایران کی جو سب سے جو ایک مؤثر ہتھیار تھا جو دونوں جنگوں میں ایران کے لیے کارگر ثابت ہوا ہے، میں سمجھتا ہوں وہ میزائلوں سے بھی زیادہ جو قومی وحدت تھی، جو ان کا نیشنل یونٹی تھی، اور ایرانی قوم کا اپنے پرچم کے تلے متحد ہونا تھا، یہ میرے خیال میں میزائلوں سے بھی زیادہ کارگر ہتھیار ایران کے لیے ثابت ہوا ہے. اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ اسی وحدت کو نشانہ بنایا جا رہا ہے. یعنی ایران کے اندر جو ہے وہ مختلف جو لسانی اور جو نسلی گروہ ہیں ان کو علیحدہ علیحدہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، یعنی ایران کو ڈس انٹیگریٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو اس کا اسی کے لیے جو ہے نا وہ مختلف ایران کے اندر پریشر جو ہے وہ بلڈ اپ کیا جا رہا ہے، معاشی پریشر بلڈ اپ کیا جا رہا ہے. تو اس کا توڑ یہی ہے کہ ایران جو ہے وہ اپنی داخلی وحدت کو جتنا پریزرو رکھے گا، جتنا اپنا اس داخلی وحدت کی حفاظت کرے گا اور جو کوہیژن ہے اس کو قائم رکھے گا، تو اتنا ہی وہ عالمی صہیونیت کے خلاف زیادہ بہتر طریقے سے وہ ان کی سازشوں کا مقابلہ کر سکے گا. اور ابھی بھی آپ نے دیکھا کہ دو چیزیں بڑی ڈیسائسو ثابت ہوئی ہیں. ایک تو ایران نے جس طرح سے اسٹار لنک کا جو سیٹلائٹ انٹرنیٹ تھا اس کو جیم کیا، تو اس سے جو رائٹرز تھے، یعنی جو خلفشار پیدا کرنے والے شرپسند تھے، ان کا آپس میں جو رابطہ تھا وہ کٹ گیا. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ڈس انفارمیشن کیمپین وہاں پر ایران سے چل رہی تھی عالمی دنیا میں، پوری دنیا میں جو اس کا منفی پروپیگنڈا کرنے کے لیے بھی اور مختلف قسم کے شر انگیز ویڈیو شیئر کرنے کے لیے، تو ان دہشت گردوں کا، ان شرپسندوں کا آپس میں بھی ربط ختم ہو گیا اور وہ ابلاغ کا جو سلسلہ تھا وہ بھی بند ہو گیا. اور دوسرا، جب لاکھوں کی تعداد میں لوگ باہر نکلے تو ان لاکھوں کی تعداد میں لوگوں نے جس طرح سے سسٹم پر اپنے اعتماد کا اظہار کیا، تو اس سے پھر دشمن کی سازش جو ہے وہ ناکام ہوئی ہے. تو میرے خیال میں اب تک جو ہے ایران نے اپنے جو اصولی موقف ہے اس پر وہ قائم ہے. البتہ ایران کے اندر اس تمام ساری چیزوں کو جو ہے وہ بہتر بنانے کی گنجائش موجود ہے، اور ایران کو اپنے سسٹم کو اس طرح سے ریفارم کرنا ہوگا کہ وہ تمام معاشی مسائل جس کا عوام شکار ہے، عوام کو کسی نہ کسی حد تک ریلیف دینا پڑے گا. کیونکہ اگر عوام کو ریلیف آپ نہیں دیں گے تو پھر جو دشمن ہے وہ آپ کی انہی کمزوریوں کا فائدہ اٹھا کے مختلف ہیلے بہانوں سے آزادی کے نام پر معاشی جو بہتر معاشی مستقبل کے جھوٹے جو ہے وہ خواب دکھا کر یا زندگی آزادی جیسے خوشنما نعروں کی بنیاد پر اس عوام کو اکسائے گا، ان کو میدان ملائے گا. تو آپ ایران کو اپنے سسٹم کو اس حوالے سے معاشی جو ہے وہ بہتری لانی پڑے گی اور گراس روٹ تک ان ایشوز کو ایڈریس کرنا ہوگا، تاکہ جو دشمن ہے، ایکسٹرنل فیکٹرز ہیں، وہ ان انٹرنل جو ولنریبلٹیز ہیں، کمزوریاں ہیں، اس کا فائدہ نہ اٹھا سکے. اور تو پھر وہ ایران کے لیے جو ہے وہ دشمن کی عالمی صہیونیت کی سازشوں کو مقابلہ کرنا وہ آسان ہوگا نسبتاً. بہت شکریہ قاضی صاحب، آپ نے وہ جو سوالات تھے ان پہ بہت سیر حاصل تبصرہ کیا. حاضرین، ناظرین اور سامعین، ہمارے اس پروگرام کو اسلام ٹائم کی ویب سائٹ اور ہمارے سوشل میڈیا چینلز پہ دیکھنے کے بعد اپنی تجاویز، آراء، تبصرے اور تنقید سے ضرور نوازیے گا. کاشف صاحب، آپ کا پھر شکریہ ادا کرتے ہوئے، یقیناً جمہوری اسلامی ایران جس طرح رہبر معظم کی قیادت میں متحد و متفق ہے، انشاءاللہ رہبر معظم کی اس قیادت میں کہ ہوا ہے گو تند و تیز لیکن چراغ اپنا جلا رہا ہے، وہ مرد درویش حق جس کو حق نے دیے ہیں انداز خسروانہ. اجازت دیجیے،
خدا حافظ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.